السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ گزشتہ درس میں آپ بھائیوں کے سامنے اس چیز کو بیان کیا تھا کہ انسان جو اس کی زندگی گزرتی ہے اپنی موت کے قریب ہوتا ہے، اور انسان کو انہی خوبیوں کا اور صفات کا حامل ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی اپنی پاک کتاب اور کلام کے اندر بیان فرمائی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، خیر الناس، اللہ کے رسول علیہ السلام کون ہے؟ خیر الناس کا معنی کیا ہے کہ تمام کائنات کے لوگوں میں سے بہترین بندہ کون ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، بہترین انسان پوری کائنات کے لوگوں میں سے وہ ہے جس کو اللہ زندگی لمبی عطا کرے اور اس کے اعمال نیک اور بہترین اعمال ہوں۔ تو انسان اللہ کے یہاں بڑا بہترین ہے۔ تو اپنی اپنی زندگی میں بھائیو بندہ نظر دوڑائے، اللہ نے جتنی زندگی عطا فرمائی ہے، کیا میں اور آپ خیر الناس کے مقام پہ پہنچ سکے ہیں یا اس کے لیے ہماری کوئی پلاننگ ہے؟ دنیا کے اندر بہتر بننے کے لیے انسان بڑی تگ و دو کرتا ہے، اپنی عزت کو، اپنے رکھ رکھاؤ کو، اپنی پرسنالٹی کو، اپنے سٹیٹس کو برادری میں، محلے میں، دوستوں میں قائم رکھنے کے لیے انسان کتنے جتن کرتا ہے، لیکن اپنے اللہ کے حضور اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے ایک انسان کی کتنی کو کوشش ہے، کتنی کو محنت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور فرمایا کن کو؟ اپنی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو۔ حفصہ جو تھی حضرت عمر کی بیٹی تھی، عبداللہ ان کے بھائی تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام حفصہ کے بارے سامنے بیان فرماتے ہیں، نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بڑا بہترین انسان ہے، کاش کہ رات کو تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اب وہ بہن تھی، یعنی وہ صحابی ہیں، اندازہ کیجیے، نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ خود تعریف کر رہے ہیں بڑا بہترین انسان ہے، لیکن بہتر انسان کو مزید بہتری کے لیے آپ نے کیا فرمایا؟ کاش تہجد کی نماز بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ سے بات کی کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، کاش وہ مزید بہترین بن جائے، تہجد شروع کر لے۔ نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ بلا کے حکم نہیں دیا، اپنی بیوی سے بات کی، عبداللہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا، آپ نے ایسی پلے باندھی، حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے، فما ترکہ عبداللہ حتی ماتا، جس دن حضرت عبداللہ بن عمر وفات پائی اس دن تک پھر عبداللہ بن عمر نے کبھی تہجد کی نماز کو چھوڑا نہیں تھا۔ کہ اللہ کے رسول میرے بارے تمنا کر رہے ہیں کہ میں مزید بہتر ہو جاؤں، تو میں کیوں نہ اپنے آپ کو بہتر کر دوں۔ تو اس طرح اپنے آپ کو بہترین طریقے کے اوپر قائم کیا۔ میرے محترم بھائیو، آج ایک کاروباری بندہ وہ چاہتا ہے میری اولاد پیچھے میرے بزنس کو، میرے کاروبار کو سنبھالے، میری پہچان بنے، خاندانی کاروباری ہیں۔ ایک ڈاکٹر چاہتا ہے میرے پیچھے میری نسل میں
اولاد ڈاکٹر بنے، خاندان ہے، ایک پہچان بن جائے، لیکن ایمان کی طرف ہم کیوں نہیں چاہتے کہ اگر ہم نمازی ہیں تو ہماری اولاد ہمارے پیچھے ایسی ہو، یہ سلسلہ قائم رہے نیکیوں کا، اور اللہ کے ہمارے درجات میں اضافہ ہوتا رہے۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے سوال کیا گیا، من خیر الناس یا رسول اللہ، بہترین بندہ بتائیے۔ اب نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، عزت دار بندہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھنا ہے حضرت یوسف کو، دیکھو خود بھی نبی، باپ یعقوب بھی نبی، دادا اسحاق بھی نبی، اور پردادا جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ بھی اللہ کے نبی۔ سلسلہ چلا نا نسل میں نبوتوں کا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سے دعا بھی یہی ہوتی تھی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم وجعلناک للناس اماما، میں تجھے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ ساتھ ہی اللہ سے التجا کر دی ومن ذریتی، اللہ یہ امامت کا شرف مجھ تک نہ رہنے دینا، میری اولاد میں سے بھی اللہ کائنات کے امام پیدا فرما دے۔ یہ تڑپ ہے، اللہ میری اولاد بھی ایسی بنا دے، صرف مجھ تک تیرا انعام نہ رہے۔ یہ سلسلے میرے بھائیوں مرنے کے بعد انسان کو پتہ چلے گا۔ میں 10 بچے، ان کو 10 فیکٹریاں بنا کے دے آؤں نا، اور اتنی فائدہ مند نہیں جتنے میں ساری اولاد کو نمازی بنا کے آؤں فائدہ مند ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھیے، خود بھی صحابی، آپ کے بیٹے عبد الرحمن وہ بھی صحابی، اور آپ کے والد ابو قحافہ وہ بھی رسول اللہ کے صحابی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی جن پر جنت واجب ہے۔ ایک گھر میں 3 جنتیں پانے والے لوگ موجود ہیں، کتنا خوبصورت سلسلہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایک مومن انسان کو چاہیے، اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی کو بہتر ترین بنا لیا جائے، اس جو ایمان کے نور کو، اسلام کی روشنی کو اپنی نسلوں تک ایسے منتقل کر دیا جائے کہ تاکہ ہمارے بعد یہ سلسلے چلتے رہیں اور اللہ کی رحمتیں ہمارے گھر میں ہمارے بعد بھی نازل ہوتی رہیں۔ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو وہ جو ایک درخت لگ گیا نیکی کا، اس کے ثمرات، اس کا رزلٹ قبر کی دیواروں میں ہم کو پہنچتا رہے۔ اس کی میرے بھائیوں کوشش کرنی چاہیے۔ آج معاشرے میں لوگ اس طرف توجہ بالکل نہیں کر رہے، صرف باپ نمازی ہے باقی پورا گھر بے نماز ہے، صرف بیٹا نمازی ہے باپ بھی نمازی نہیں، ماں بھی نہیں، بہن بھائی بھی نہیں۔ اس حوالے سے کوشش کیا کریں اور اللہ سے سب سے بڑھ کے دعا کیا کریں، اللہ میں اگر اپنے پورے گھر میں سے نمازی ہوں، مجھے سجدے کی توفیق دی ہے، اللہ میرے باقی اہل خانہ کو بھی قبول کر لے، اللہ ان کو بھی اپنے در پہ جھکنے کی توفیق دے دے، ان کو بھی اپنی بندگی کرنے والا بنا دے۔ یہ دعائیں میرے بھائیوں کیا کریں، جہاں سارے گھر والوں کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے دعا کرتے ہیں، بیٹیوں کے اچھے گھروں میں رشتوں کی دعا کرتے ہیں، سب کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، وہاں یہ بھی دعا کیا کریں اللہ یہاں ایک فیملی دی ہے، خاندان دیا ہے، بیوی بچے دیے ہیں، اللہ اس قابل کر دے اپنی رحمت سے کہ یہ ساتھ دنیا میں ہے، اللہ اسی طرح جنت میں ہم کو اکٹھے فرما دے۔ اور وہ کیسے ممکن ہے؟ نیک اعمال کے ذریعے۔ تو نیک عمل آگے منتقل کرنا اور اولاد کی نیکی کے لیے اللہ سے مانگتے رہنا، یہ ایک مومن انسان کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن، اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری نسل کو بھی بنا دے، تاکہ آگے بھی تیری رحمت اکٹھے پائیں۔ باپ جنت میں ہو اور سامنے بیٹے کو بیڑیاں ڈال کے جہنم میں پھینک دیا جائے، کیا یہ انسان برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اس پہ ذرا محنت بھی کرنی چاہیے بھائیوں، دعا بھی کرنی چاہیے، اور حتی الامکان گھر میں محبت سے کوشش کرنی چاہیے۔
آپ ہفتے میں ایک مرتبہ لے آئیں اللہ کے در پہ، روزانہ اولاد کہنے نہ مانتی، ایک بار لے آئیں اور آ کے کہیں اللہ ایک دن لے آیا ہوں، باقی دنوں کے لیے بھی اس کو آنے کی ہمت دے دیں۔ یہ ہمارے طریقے ہونے چاہیے تاکہ اللہ دل بدلے، ہمارے سارے گھر والے جتنے بھی ہیں اللہ سب کو اپنی رحمتوں والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔